ہمارے مہمان خصوصی جناب سید یاسر گیلانی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. انہوں نے کسی چینل پہ پروگرام کرنا ہے، ان کا پروگرام ہے انٹرویو کا، تو وہ جلدی جانا چاہ رہے ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا چیئرمین DHA لاہور، ان کے آنے سے پہلے تھوڑی سی ان کے بارے میں بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے الیکشن جیتے بغیر شاہدرہ کے لیے وہ کام کیے ہیں جو پچھلے تین جو ہمارے سیشن تھے MLAs MPs کے وہ لیڈرز نہیں کر پائے. انہوں نے سیٹ کے بغیر وہ کام شاہدرہ میں کیے ہیں. یہاں پر آپ کو ہریالی تو اب نظر آنا شروع ہو چکی ہے اور یہ سارے ان کی مرہون منت ہے. اور اس کی بھی وجہ ہے کہ جو یاسر گیلانی صاحب ہیں وہ پروفیسر لطیف ساحل صاحب جیسے اساتذہ کے زیر سایہ رہے ہیں. تو وہ جو ایک ادبی ذوق کے ساتھ ساتھ ایک شعوری طور پر علاقے کو خوبصورت بنانے کا جو ایک شعور ہے وہ بھی ظاہر ان کے اندر آنا یقینی تھا. تو میں آپ کی بھرپور کلیپنگ میں دعوت دوں گا جناب یاسر گیلانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی، اتنی خوبصورت محفل اور سارے ماشاءاللہ اچھے دوست اور شعور والی محفل اور ادب کے سارے وابستہ لوگ. لیکن اب باپا نے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 دہائیوں سے جو سفر ہے وہ بڑا عجیب بھی ہے اور بڑا غریب بھی ہے. میں نے دانستہ طور پہ عجیب و غریب نہیں کہا. اس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یا میں چل رہا ہوں کہ وہ راستہ ہم وہ عجیب بھی ہے اور غریب بھی ہے. اس غربت کا اندازہ یہ دیکھیے کہ ایک طرف اتنی خوبصورت محفل اور دوسری طرف مجھے ایک ایسے پروگرام پہ جانا پڑ رہا ہے وہ ٹائم دیا ہوا تھا. تو یہ چھوڑ کے جانا یہ بھی ایک کسی میں سمجھتا کہ غریب رات تھی جو ہے کوئی پریشانی ہے. لطیف ساحل صاحب کے بارے میں سمجھتا ہوں مجھے یہ اعزاز ہے کہ مجھے ان کے ساتھ یہ میرے استاد بھی رہے، سیکھنے کا موقع ملا اور ان سے بہت کچھ سیکھا. اور ان کے ساتھ جو سب سے اہم بات کہ 1-2 معاملات میں ہم رکابی بھی رہی ان کے ساتھ. یہ میرا ایک اعزاز ہے کہ نیا شعور کا ایک دور تھا انہوں نے ساحل صاحب نے شروع کیا. اس نئے شعور کے دور میں چرچا میں ان پہ ہمیں کام رہا، تو وہ ایک اعزاز بھی ہے. اور یہ شخصیت مجھے زندگی کے بڑے پرپیش راستوں پہ چلنے کا اتفاق ہوا. وہاں پہ گرم اور سرد اور مرطوب ہواؤں کے چپیڑوں نے بعض اوقات بہت کچھ سیکھنے کا موقع مہیا کیا. لیکن کچھ فیلنگز، کچھ ایکسپریشن یا کچھ انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں کچھ خاص حالات میں جا کے. الفاظ کے معنی آپ کو تب بھی سمجھ آتے ہیں، آپ لفظ لکھ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، لیکن کچھ ایک انوائرمنٹ ایسا بنتا ہے کہ وہ سمجھ آپ کو تب آتا ہے. تو مجھے جو چند ایک الفاظ کی جو سمجھ آئی وہ لطیف ساحل صاحب کی شخصیت کو دیکھ کے مجھے لطافت کی، شائستگی کی اور جمال کی اور خوبصورتی کی جو بات ہے وہ مجھے سمجھ آئی ان کی شخصیت کو دیکھ کے کہ اصل یہ لفظ ہے کیا. ساحل کے کنارے جو ہیں وہ ساحل کے ایک طرف سے ویسے ساحل پہ جانے کا اتفاق بھی ہوا. تو لیکن یہ جو ان کے پاس علم ہے وہ ساحل کے کنارے سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی سمندر کی گہرائیوں تک ہے. اور کئی دفعہ موسم کی جو ہے وہ جب وہ اپنی لہر میں ہوتا ہے تو ساحل کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ ان لہروں کے اپنے جب موج میں جو لہریں ہوتی ہیں تو وہ ان لہروں سے ساحل صاحب سے کئی دفعہ ایسا اتفاق بھی ہوا ایسی چیزیں سننے کا یا بیٹھنے کا کہ وہ اپنی موج میں وہ لہریں جب آئیں تو اس سے بھی مستفید ہوئے. ویسے تو ملک صاحب نے چند ان کے پرانے ساتھی ہیں ان کی سنگین اور رنگین محفلوں کا ذکر کیا، وہ تو شاید ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ ان سے جو میں نے بتایا کہ جو لطافت، شائستگی جو عملی طور پہ مجھے سمجھا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے وہ ان کی شخصیت کے ساتھ ان سے میں نے ایک کوشش جو آپ نے سوال کیا سر میں اس پہ بتاتا ہوں ایک بات. اس سے ساحل صاحب سے میں نے بات کی تھی ایک دفعہ کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے جب مجھے ٹکٹ نہیں پچھلا ملا تو میں نے 17 پوائنٹ کا ایک ایجنڈا رکھا، اس کو میں نے پرامس بھی کیا. تو یہ آج میں بتانے لگوں کہ وہ ایک اس میں راوی لائبریری سینٹر بھی ہے، یہ آپ کے شاہدرہ ٹاؤن پہ جو بند کے ساتھ ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ اس لیے نہیں کیونکہ وہ راوی کا جو روڈا جو نیا شہر بن رہا ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی
وہ اس کے کنارے کے اوپر آ گیا. یہ جگہ تھی تقریباً جہاں پہ وہ یاسین کوارٹرز ہیں, وہاں پہ یاسین گارڈن کی بیک سائڈ پہ وہ. لیکن ایک اور چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں مجلس احباب ادب و فن کے لیے, کیونکہ ادھر شبیر حسن صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور سید الرحمان سہر صاحب بھی ہیں. یہ لطیف چوک میں ایک 70 کنال جگہ ہے جو کہ کوڑے کا ڈھیر ہے اس وقت. یہ اس کے طرف میں بھی کئی دفعہ ساحل صاحب سے ملاقات ہوئی, وہاں پہ محفلیں ہوتی تھیں. وہ میں نے کوئی 1.5 سال کی کوشش سے وہ جگہ گورنمنٹ نے ٹرانسفر کر دی ہے, کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے پارک کے لیے. تو اس پارک کے اندر انشاءاللہ یہ میں آپ سے کوشش کرتا ہوں, پرومس کرتا ہوں, اور کوشش کا پرومس اور انشاءاللہ ہوگا بھی, مجھے امید ہے کہ وہاں پہ ایک اوپن ایمفی تھیٹر ہوگا, ایک بنائیں گے, اور اس میں پہلا پروگرام ساحل صاحب یا مجلس سے احباب ادب و فن وہاں پہ رکھے تاکہ وہاں پہ ایک اسٹیج ہو اور ایک اوپن ایک خوبصورت ماحول میں, اور وہاں پہ اپنی ہمارے شاہدرہ کے لوگ وہاں پہ خاص طور پہ ادبی سرگرمیاں, تعلیمی اداروں میں ہمارے بڑا ٹیلنٹ ہے, وہاں پہ وہاں کے کوئی اپنے پروگرام, بزم ادب کے پروگرام, کوئی شعر و شاعری کے, اس طرح کے, تاکہ وہاں سے ٹیلنٹ جو ہے وہ پروان چڑھے. تو وہ ہمارے پاس ہے, اس کا ڈیزائن چل رہا ہے, جو میں نے ڈیزائنر کو بول کے کچھ میں نے اسکیچز بھی بھیجے تھے. تو انشاءاللہ وہ جگہ تو ہمیں مل گئی ہے, اس کے فنڈس کے لیے اب ہم اپنے اداروں سے بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ بھی ہو جائے گا, لیکن وہاں پہ جو ہے ایک اوپن ایمفی تھیٹر کا قیام عمل میں لایا جائے گا, جس میں ساحل صاحب کو سب سے پہلے جو ہے دعوت دی جائے گی, اور باقی ان کے کوشش کریں گے کہ انتظام و انصراف جو ہے وہ مجلس احباب ادب و فن کے حوالے سے برج کے بارے میں سر ہوا یوں ایسا صورتحال اس کی یہ ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ فیڈرل کی گورنمنٹ نے وفاق میں یہ منظور ہو گیا ہوا ہے جی, بجٹ اس میں آ گیا تھا. اب اس کے بعد یہ تھا مینوائل لاہور میں میں نے علیہ سے بھی کر کے بات کرنی تھی. بات جب پہلا لاہور میں پروجیکٹ ہونے لگا تو عثمان گلزار صاحب سے بات بھی ہوئی, لیکن انہوں نے کہا کہ وفاق میں ہے. تو اس کی موجودہ صورتحال یہ ہے جو ایگزیکٹ ہے کہ اب یہ پہلے تو اس میں 2-3 پرابلم تھی کہ صرف شاہدرہ موڑ پہ بنے یا امامیہ کالونی پہ بنے یا دونوں پہ بنے. میں وہی بتانے لگا, دونوں پہ بنے اور پھر گراؤنڈ پہ جائے. اس وقت اس کا NHA کے اندر ڈیزائن فیس پہ کام ہو رہا ہے کہ یہ شاہدرہ موڑ پہ فلائی اوور ہوگا, امامیہ کالونی کے آگے تک جائے گا, ایلیویٹڈ ہوگا, اور 2+2 اور یا 3+3 یعنی 3 رویا ہو جاتے ہوئے, 3 رویا آتے ہوئے, یا 2 رویا آتے ہوئے, 2 رویا جاتے ہوئے. اس پہ ڈیزائن پہ سے میں وہی بتانا لگا, ڈیزائن پہ کام ہو رہا ہے. ڈیزائن کے بعد اس کی ٹیکنیکل رپورٹ آئے گی, یہ ڈیزائن کے بعد ٹیکنیکل کے بعد فائنانس اس کی, اور اس کے بعد یہ بڈنگ پروسیس میں انشاءاللہ چلا جائے گا. یہ اپروول ہے انشاءاللہ, کوشش پوری ہے, کوشش کا وعدہ ہے وہ کرتا رہوں. سر بہت شکریہ.